الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص اور ساتھ ہم گرامر کا کچھ نئے ٹیبلز بھی کریں گے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کے اختتام پر آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ ہو جائیں گے 131، جو قرآن میں 30,000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ قرآن میں کل الفاظ کی جو تعداد ہے وہ 4,500 ہے، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں، اور ان میں سے آج ہم 30,000 سے زائد قرآن کے الفاظ ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ اخلاص کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ اخلاص کیونکہ اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں ہم نے مختلف زبانوں سے بورو کیے ہیں، ان میں عربک بھی ہے، اور جو اخلاص کا مطلب ہے عربک میں وہی، اردو میں بھی وہی مطلب ہے. اخلاص کا معنی ہے کہ مخلص ہو کر، ٹھیک ہے. یعنی اگر جو کوئی بھی اس صورت کو سمجھ کر، انتہائی سمجھ کر اس کو پڑھے گا، اس پر ایمان لائے گا، تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ ان لوگوں کے سوالوں کا بہترین جواب ہے جو پوچھیں کہ معبود کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے. جو نان مسلم اکثر سوال کرتے ہیں، تو یہ جو صورت ہے یہ ان کا بہت بہترین جواب ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھے سورہ اخلاص، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہم کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب سورہ اخلاص میں موجود ہے. تو پڑھتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اور اسکرین نظر آ رہی ہے؟ تو پلیز بتا دیجئے. آواز نہ اوکے. میم اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے لیکن آواز بریک ہو رہی آواز نہیں آ رہی؟ آواز کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، کا پرابلم لگتا ہے شاید. جی وہ مجھے ابھی آیا بھی ہے کہ تھوڑا کنیکشن میں شاید مسئلہ آ رہا ہے، سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے. اور یہ کیسے بنا ہے یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے، تو بہت مزہ آئے گا کہ قل بنا کس طرح ہے. اس کا فعل ماضی ہے قالا. قالا اس نے کہا. اور یہ آگے ہم جب فعل امر پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قل بنا کس طرح. قالا کا جو ٹیبل ہے وہ اس میں ہی آتا ہے. قالا اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا. جمع جو ہوتا ہے وہ قالو ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں.
ہو ہم والا ٹیبل جو ہے وہ سارا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، وہی ہے ہوا وہ اللہ اللہ احد، ایک، اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے اکیلا؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ اور صفات میں کیسے اکیلا؟ کہ اس جیسی اس کی صفات ہے ویسی کسی کی بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں ویسے کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے بولیں تو ایک ایک کر کے اگر کوئی بولے گا تو مجھے سمجھ آئے گی، لیکن سب اگر اپنے مائک آن کر دیں اور سب ایک ساتھ بولنا شروع ہو جائیں تو مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف دیکھیں سننے کی کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، فرشتے، وہ سب کو سنتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو اس جیسی صفات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اپنے حقوق میں اکیلا کیسے؟ کہ صرف سجدے کا حق اور عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اختیارات میں اکیلا کہ جتنی بھی قانون سازی، حلال و حرام کیا ہیں، وہ اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانیں، اور احتساب کریں کہ ہم کتنی بار اپنے نفس کی مانتے ہیں اور شیطان کی مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے۔ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کی پلاننگ کریں، اور یہ بات ہم دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کیسے؟ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو نیند نہیں آتی، نہ اللہ تعالیٰ کو تھکن ہوتی ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کی ضرورت جس طرح تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ہے، آئندہ بھی پورا کرے، آمین۔ لم یلد ولم یولد۔ لم کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے جس میں نا کے معنی آتے ہیں، اس میں لم بھی تھا۔ لم کیا ہے؟ ڈڈ ناٹ، یعنی اگر ماضی میں آپ نے استعمال کرنا ہو تو ڈڈ ناٹ کے لیے لم استعمال ہوگا، اور لن ول ناٹ ان فیوچر۔ فیوچر میں اگر کہنا ہو تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ لن، اور ماضی میں لم۔ لم یلد، نہیں اس نے جنا۔ یلد جو ہے اسی سے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ والے الفاظ بھی نکلتے ہیں۔ ولم یولد، و اور لم نہ ہی، یولد وہ جنا گیا۔ جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا ایکٹیو وائس پیسو وائس، بالکل یہ اسی طرح ہے۔ یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا اس نے مارا اور وہ مارا گیا، اسی طرح ایکٹیو پیسو وائس کی طرح۔ یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی ضرورت نہیں۔ اولاد اللہ نے کیا دی ہے؟ ایک نعمت، کہ وہ انسان جب تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائے تو اس کا نام جاری رہتا ہے، اس کی پراپرٹی وغیرہ کو دیکھ بھال ساری اس کی اولاد کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ تھکتے ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ بوڑھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے ان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے لم یلد ولم یولد، یہ عیسائیوں کے لیے ایک بہت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جواب دیا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہیں نا وہ، تو ان کا بہت خوبصورت جواب ہے یہ۔ ولم، یکل، اور نہیں ہے، ولم یکن، 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 اور نہیں
ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا، لہو ہم نے لا پڑھا تھا لیے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اردو کی ٹرانسلیشن جب ہم کریں تو زیادہ سوٹیبل جو ہے وہ اس کا رہے گا، تو اس لیے ہم نے یہاں لگا دیا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو لینگویج میں جب آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کے لیے۔ کفوان، کفوان کا مطلب ہے ہمسر، برابر۔ جیسے ہم اکثر رشتہ طے کرتے وقت بھی کہتے ہیں نا کہ کفو کا خیال رکھیں، یعنی لڑکے کا خاندان اور لڑکی کا خاندان برابر ہونا چاہیے، اوپر نیچے زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹس میں، ہر چیز میں، تو اس کو کہتے ہیں کفو کا خیال رکھیں۔ تو کفو وہیں سے ہے، یعنی بیلنس ہو، برابری ہو۔ عہد کوئی، یہاں پہ عہد جو ہے وہ منفی معنوں میں آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے جو پڑھا قل هو اللہ احد، اس میں تھا ایک، اکیلا، صرف اللہ کے لیے، اور یہاں عہد ہے منفی معنوں میں۔ منفی معنوں میں کس طرح کہ اللہ کی عظمت کے برابر کوئی نہیں، برابر کیا، اگر یہاں پہ بھی کوئی سٹینڈ نہیں کرتا، دور دور تک کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی برابر ہے، نہ کوئی صفات میں برابر ہے، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی برابر ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے اختیارات میں برابر ہے۔ یہاں عہد اس معنی میں آتا ہے۔ تو ہم نے ضرور اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا ہم صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، کیا صرف اسی سے امید رکھتے ہیں، کیا اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، یا ہم نے اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان سے ہم ڈرتے ہیں، ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے۔ تو ہم نے ضرور احتساب اپنا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری حفاظت کر اور ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کر، آمین۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے یہاں پر کہ ایک صحابی تھے، وہ ہر رکعت میں نا اسی سورت کو، سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے سوال فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت، تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے، جیسے ہم کسی سے پہلی بار ملے ہیں، انٹروڈکشن ہمارا کسی سے پہلی بار ہوئے ہیں، تو ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں اس سے، تو بالکل اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کہ اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ سے زیادہ محبت کے ساتھ خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، ان کی جتنی بھی صفات ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔ الحمدللہ پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا، تو ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو گرامر کا پارٹ ہے، اور گرامر ہم آپ بتائیے گا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو پارٹ بی؟ جی آ رہا ہے۔ تو گرامر پارٹ میں آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی ہی پڑھیں گے، اس کا ایک بلکہ دو سیٹ، نئے سیٹ پڑھیں گے ہم ٹی پی آئی کے ذریعے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ کلمے کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل، حرف، اور فعل ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب۔ فعل ماضی وہ جو ہو گیا، کمپلیٹ، پرفیکٹ ٹینس، ٹھیک ہے، اس میں کام مکمل ہو گیا۔ پھر آتا ہے دوسری قسم فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل مضارع میں 2 چیزیں آتی ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔
لیکن عربی میں اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. فعل مضارع. فعل امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا, کام مکمل ہو گیا. اس میں ہم نے ایک بڑا فعل فعلا, وہ ہے فعلا, اس نے کیا. ٹھیک ہے, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یہ کانسیپٹ آپ نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا سبجیکٹ آبجیکٹ کا. اگر کسی لفظ کے آخر میں دو پیش نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی اصلی حالت ہے, یعنی کرنے والا. اور اگر دو زبر یا دو زیر کسی لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں تو وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے, اور وہ ہوتا ہے آبجیکٹ, یعنی جس پہ کام کرنے کا اثر پڑ رہا ہو. یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو یہ پکا ہو جائے. آج کا سیٹ جو ہے وہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے ضربہ. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. سمع اس نے سنا. عالمہ اس نے جانا. عاملہ اس نے عمل کیا. ضربہ. اب یہ والا فعل ماضی کا ٹیبل ہم کر لیتے ہیں. ایک دفعہ میں کرتی ہوں, پھر آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا. ضربہ اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. جی کون کرے گا یہ والا ٹیبل؟ یہ کرتی ہوں. جی ضربا تھوڑی سی آواز اب اونچی. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے. ٹھیک ہے, کوئی اور بھی کر دے. میں کرتی ہوں. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ. اشارے آپ لوگ کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ؟ جی اشارے ضرور کرنے ہیں. پھر آپ جب اس میں آپ بالکل پکے ہو جائیں گے نا, تو آپ کا اگر اشارہ غلط ہوا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہوا. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں عربی بول چال پہ. حل ضربا. حل ضربا کیا اس نے مارا. تو مارنا اچھی بات نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ نام کر کے نہیں جواب دیں گے, ہم ماں یعنی نہیں میں جواب دیں گے. تو ہے ما ضربا. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے, کہ ماضی میں جب ہم نے نہ کہنی ہو تو ہم ماں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں. لا نہیں لگائیں گے, ماں لگائیں گے. اور ماں کس طرح یاد رکھیں, میم الف ماں ماضی ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی میم الف ماں ہے, تو ماضی میں ہم ماں لگائیں گے نہیں کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں کوشچن کرتی ہوں, آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آنسر کرے, ٹرانسلیٹ کرے اور آنسر کرے. ٹھیک ہے, کون کرے گا؟ میں کرتی ہوں. حل ضربا. پہلے آپ ٹرانسلیٹ کریں پھر آنسر کریں. کیا اس نے مارا. ماں ضربا نہیں اس نے نہیں مارا. حل ضربو. کیا ان سب نے مارا. ماں ضربو نہیں ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا. کیا تم نے مارا. ماں ضربتو نہیں میں نے نہیں مارا. حل ضربتم. کیا آپ سب نے مارا. ماں ضربنا نہیں ہم نے نہیں مارا. ویری گڈ. پھر وہی آ رہا ہے یہاں کانسیپٹ, دو پیش ہوں گے تو یہ اس کی اصلی حالت ہوگی کسی بھی لفظ کی, اور وہ کرنے والا ہوگا. اور جہاں دو زبر یا دو زیر آخر میں آئیں گے تو یہ آبجیکٹ ہوگا جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. اب ہم یہ پڑھتے ہیں حل ضربا زیدن. پہلے تھا حل ضربا کیا اس نے مارا, اب کیا ہے حل ضربا زیدن
کیا اس نے مارا زید کو, ٹھیک ہے, دو زبر ہے تو پھر کیا آ جائے گا زید کو. اگر یہاں دو پیش ہوتا تو پھر آ جاتا زید نے, کیا اس کو مارا زید نے ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں زبر زیر پیش عربی میں ہمیشہ سے سنتے آئے نا کہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو چینج کرنے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ دو زبر ہوا تو زید کو ہو جائے گا, اگر دو پیش ہوا تو زید نے ہو جائے گا. تو یہ ادین آپ کر دیں میرے ساتھ, پہلے ٹرانسلیٹ کریں اور پھر آپ اس کا آنسر بھی کریں. ہل ضرب زیدن, کیا اس نے مارا زید کو. ویری گڈ, ما ضربا جی نہیں, اس نے نہیں مارا زید. ویری گڈ. ہل ضربو زیدن, کیا ان سب نے مارا زید کو. ما ضربوا زیدن نہیں, ان سب نے نہیں مارا زید کو. ویری گڈ. ہل ضربتا زیدن, کیا آپ سب نے مارا زید کو. ہل ضربتا, ہل ضربتا, ضربتا کیا ہوگا, دیکھو یہ انگلی کو دیکھیں نا, اشارے سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے. آپ نے, بالکل کیا آپ نے مارا زید کو. ما ضربت زیدن نہیں, میں نے نہیں مارا زید کو. بالکل ٹھیک. ہل ضربتم زیدن, کیا ہم سب نے مارا زید کو. ہم نہیں ہیں, ما ضرب دیکھیں ہم نہیں ہیں, اشارہ کہاں ہو رہا ہے, آپ آپ سب نے, اشارہ سامنے کی طرف ہو رہا ہے. جی کیا آپ سب نے مارا زید کو. ما ضربنا زیدن نہیں, ہم نے نہیں مارا زید کو. ویری گڈ. دیکھیں سائن کا کتنا آسانی ہو جاتی ہے, اگر آپ سائن صحیح کر رہے ہیں نا, آپ سائن کو دیکھ لیں گے تو آپ کا مسٹیک ہونے کی چانسز بہت کم ہو جاتے. اگلا ہم دیکھتے ہیں سامعہ, یہ کون کرے گا ٹیبل, کرتی ہوں. جی کریں. اشارے سامیہ, آپ لوگ ساتھ ساتھ ضرور کریے گا, مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے اشارے. جی ٹھیک ہے. سامیہ, اس نے سنا. سامیو, ان سب نے سنا. سمیتا, آپ نے سنا. سمیتو, میں نے سنا. سمیتم, آپ سب نے سنا. سمیعنا, ہم سب نے سنا. ٹھیک. ادین آپ بھی کر دیں یہ والا ٹیبل. جی. سمیع, اس نے سنا. سمیعو, ان سب نے سنا. سمیتا, آپ نے سنا. سمیتو, میں نے سنا. سمیتم, آپ سب نے سنا. اور سمیعنا, ہم سب نے سنا. ویری گڈ. ادین یہ والا کوشچن آنسر کا جواب آپ دیں گی. ہل سمع, پہلے ٹرانسلیٹ اور پھر آنسر. آواز کٹ گئی ہے, کون آنسر کرے گا. میں. آپ کر دیں. ہل سمیع, کیا اس نے سنا. نعم سمیع, جی ہاں اس نے سنا. ہل سمیع, کیا ہم سب نے سنا. نعم سمیع, جی ہاں ہم سب نے سنا. ہل سمیتا, کیا تم نے سنا. نعم سمیتو, جی ہاں میں نے سنا. ہل سمیتم, کیا آپ سب نے سنا. نعم سمینا, ہم سب نے سنا. جی ہاں ہم سب نے ویری گڈ. ادین یہ آپ بھی کر دیں ایک دفعہ. جی. حال سمیع, کیا اس نے سنا. نعم سمیع, ہاں اس نے سنا. حل سمیع, کیا ان سب نے سنا. نعم سمیع, ہاں ان سب نے سنا. حل سمیتا, کیا آپ نے سنا. نعم سمیتو, ہاں میں نے سنا. حل سمیتم, کیا آپ سب نے سنا. نعم سمیعنا, ہاں ہم سب نے سنا. ویری گڈ. پھر یہ والا کانسیپٹ آیا ہے. اب ہم نے وہاں پیچھے پڑھا تھا کہ دو پیش اور دو زبر, لیکن اگر ایک سنگل پیش اور سنگل زبر بھی آئے تو بھی یہی مطلب ہوتا ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ایک منٹ لکھنا. ہاں اچھا, یہاں پہ ہے القرآن, سنگل پیش ہے.
تو اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے یعنی کرنے والا اور اس کی اصلی حالت ہے, اور سنگل زبر اور سنگل زیر بھی ہوگا تو یہ آبجیکٹ ہوگا یعنی جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. القرآن قرآن نے, اور القرآن یا القرآنی ہوگا تو قرآن کو. کیسے, آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں. هل سمع القرآن, کیا اس نے سنا قرآن کو. نعم سمع القرآن, جی ہاں اس نے سنا قرآن کو. هل سمعوا القرآن, کیا ان سب نے سنا قرآن کو. نعم سمعوا القرآن, جی ہاں ان سب نے سنا قرآن کو. هل سمعت القرآن, کیا آپ نے سنا قرآن کو. نعم, آنسر دیتے ہوئے ریورس ہو جائے گا. نعم سمعت القرآن, جی ہاں میں نے سنا قرآن کو. هل سمعتم القرآن, کیا آپ سب نے سنا قرآن کو. نعم سمعنا القرآن, جی ہاں ہم سب نے سنا قرآن کو. ایک ایک دفعہ آپ لوگ یہ کر دیں. هل سمع القرآن, کیا اس نے سنا قرآن کو. نعم سمع القرآن, جی اس نے سنا قرآن کو. هل سمعوا القرآن, کیا ان سب نے سنا قرآن کو. نعم سمعوا القرآن, جی ہم سب نے سنا قرآن. هل سمعت القرآن, کیا تم نے سنا قرآن کو. نعم سمعت القرآن, جی ہاں میں نے سنا قرآن. هل سمعتم القرآن, کیا ان سب نے سنا قرآن کو. نعم سمعنا القرآن, جی ہاں ہم سب نے سنا قرآن. ویری گڈ, آپ کر دیں ادین. هل سمع القرآن, کیا اس نے سنا قرآن کو. نعم سمع القرآن, ہاں اس نے سنا قرآن کو. هل سمع القرآن, کیا ان سب نے سنا قرآن کو. نعم سمع القرآن, ہاں ان سب نے سنا قرآن کو. هل سمعت القرآن, کیا آپ نے سنا قرآن کو. نعم سمعت القرآن, ہاں میں نے سنا قرآن کو. هل سمعتم القرآن, کیا آپ سب نے سنا قرآن کو. نعم سمعنا القرآن, ہاں ہم سب نے سنا قرآن کو. ویری گڈ, بہت اچھا کیا. اگلا ہے عالمہ. عالمہ کا کیا مطلب ہے. اس نے جانا. ٹھیک ہے, عالمہ اس نے جانا. عالمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. جی یہ ایک ایک دفعہ آپ لوگ بھی کر دیں. علما اس نے جانا. علمو سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. جی ادین آپ کر دیں. عالمہ اس نے جانا. عالمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ, بہت اچھا کیا. عاملہ, اب دیکھیں یہ تھوڑے سے الفاظ سے کے ڈفرنس سے یہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں اس میں. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم نے عمل کیا. ٹھیک ہے, یہ اب آپ لوگ ایک ایک دفعہ کر دیں. عملہ اس نے عمل کیا. عملو سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل. جی ادین آپ کر دیں. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. علمتا آپ نے عمل کیا. ہاں, یہی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے نا. آپ دھیان سے دیکھیں, آپ عالم پڑھ رہی ہیں, یہ عامل ہے, نیم پہلے آ رہا ہے. پھر سے کریے دوبارہ سے. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل
کیا عملنا ہم سب نے عمل کیا. ویری گڈ. اب یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کئی دفعہ عاملہ کا ٹیبل پوچھا جاتا ہے تو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ عالمہ کا کر دیتے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں, یہ عین لام میم ہے اور یہ عین میم لام ہے, تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے. پوچھا عاملہ جاتا ہے, بتایا عالمہ جاتا ہے. تو اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے, اور جتنی پریکٹس کریں گے, جتنی, کسی ایک بندے کو گھر میں پکڑ لیں, اس کو بس کہیں میرے ٹیبل سنتے رہو, ٹھیک ہے. پکڑا دیں اسے لکھا ہوا ٹیبل, دکھا دیں, اس کے اسکرین شاٹس لے لیں, دکھا دیں آپ ان کو کہ یہ دیکھو میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اتنا پریکٹس کرنا ہے, اتنا پریکٹس کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے ٹیبل آپ کو آنے چاہیے. عاملہ عاملو, عاملتا عاملتو, عاملتم عاملنا, اس طرح سے, ٹھیک ہے. فاسٹ فارورڈ ہونا چاہیے آپ کا, بالکل آپ کو رکنا نہیں چاہیے اس میں. اتنا اچھا یہ ٹیبل یاد ہونا چاہیے. اس کی صرف ایک ہی ٹپ ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا ٹیبل اچھے ہوں گے. اور کوئی کوشچن تو نہیں آپ لوگوں کا؟ ہمارا آج کا ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. اور آج جو ہے ہم نے ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 131 ہو گئے ہیں, جو کہ 30,000 سے زائد بار قرآن میں آئے ہیں. 30,000 کی جو ہم نے بار تھی اس کو ہم نے کراس کر لیا آج الحمدللہ. اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے بہت سارے لوگوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں پڑھیں اور پھر اس کو آگے پڑھائیں. اگر آپ آج کے لیکچر کا جو سٹارٹ تھا وہ تھوڑا سا ریوائز کریں, تھوڑا سا ٹائم ہے نا ابھی. ٹائم 8 منٹس ہیں, تو مجھے سلائیڈ دوسری کھولنی پڑے گی, میں دیکھ لیتی ہوں. اس لیے میرا لیپ ٹاپ بھی تھوڑا ایشو کر رہا تھا, دیر سے سٹارٹ ہوا, بھی دیر سے ہی یاد آیا مجھے آج فرائیڈے. میں دیکھ لیتی ہوں میری سلائیڈ اگر کھل جائے. سلائیڈ ہاں چلے میں آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں ریکارڈنگ کے بعد, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.